تو شعر جو ہے کوئی ہائی ہے، کوئی فائی ہے، کوئی لو والا ہے، کوئی مڈل والا ہے، میں نے ہر طرح کا ہے. میں کون سا سناؤں، ہائی لیول کا یا نیچے کا؟ میں ہائی لیول کا فری میں تھوڑے سنا دوں گا. فری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے پیسہ دیجیے، فری کا مطلب ہوا سبحان اللہ بولیے. یہی ہوا فری میں مطلب نہیں سناؤں گا. آپ بھی محنت کیجئے، میں بھی کروں. ٹھیک، شعر میں پہلے ذرا سا اچھا والا سنا دے رہا ہوں. ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ. یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. نبوت ہے اے جلوے جان. شعر اچھا تھا نا؟ اچھا، اس سے اچھا مارا نا. اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا. بنت نبی کا مطلب سمجھے کچھ؟ بس ایسے ہی کہہ دیے کیا؟ بنتن مانے عربی میں بیٹی. بنتن مانے لوگ کہتے ہیں جلسہ کرانے سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹا تم آؤ نا تب نہ سیکھو گے. بنتن مانے بیٹی، عربی میں بیٹی کو بنتن کہتے ہیں، انگلش میں ڈاٹر کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ گرل، گرل مانے لڑکی اور ڈاٹر مانے بیٹی. اوکے، بوائے مانے لڑکا، سن مانے بیٹا. آپ لوگ جانتے ہیں پھر بھی. بنتن مانے بیٹی، بنت نبی، اب اس کا معنی ہوا نبی کی بیٹی. بس سمجھ میں آ گیا نا؟ تو نبی کی ایک ہی بیٹی نہیں ہے. ہاں سن، نبی کے جلسے میں بھائی کچھ یاد کر لو. ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جلسہ کرانے سے کیا ہوتا ہے، آؤ گے تب نہ سمجھ میں آئے گا کیا کیا ہوتا ہے. نبی کی 4 بیٹیاں. کتنی؟ 4. کھول کے منہ بولیے کتنی؟ 4. نام تو سب کو یاد ہے. حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 ہے. تو یہاں پہ 3 شہزادیوں کا نہیں، ایک شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے چھوٹی ہے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ. اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا. بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا. کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. حضرات اب ایک شعر جو ہم لوگ پہ الزام لگتا ہے، ہم لوگ کو کہا جاتا ہے قبر پجوا، قبر پہ سجدہ کرتا یہ لوگ نہیں سمجھے، جبکہ یہ سب غلط بات ہے. کوئی بھی عالم جا کے کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتا. آپ بھی نہیں کرتے ہیں. وہ تو زبردستی مجاور سب ظالم ہو جاتا ہے، گردن میں ہاتھ دے کر کے چادر میں سر گھسا دیتا ہے. ورنہ آپ بھی ایسا نہیں کرتے ہے کہ نہیں بھائی؟ بات صحیح. لیکن پھر بھی بھائی دشمن کو تو موقع ملنا چاہیے نہیں سمجھے. تو نہیں حضرت ایسا نہیں ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، غلط ہے. سنیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا مزار پہ جانے کا طریقہ. کسی بھی مزار پہ جاؤ، پاؤں کی طرف 4 ہاتھ دور رہو، پائتی کی طرف 4 ہاتھ دور رہو. پوجو مت، چومو مت، طواف مت کرو، بس اتنے ہی دور رہو. سلام کرو، فاتحہ پڑھ لو، دعا کر لو، انعام ملے گا، رمضان ملے گا. اب بدنامی سے بھی بچو گے، اور یہی طریقہ بہتر ہے. ہم لوگ بھی زراول فال کر لیتے ہیں،
پھر بھی ان لوگوں نے ہم لوگوں کو کہا کہ قبر پہ سجدہ کرتا ہے. اب اس کا جواب جو آ رہا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ کیا سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟ پیچھے والے میرے بزرگ میرے محترم شامل ہو جائیے. بہت اہم وقت میں آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ وقت ہے جب ساری دنیا سوتی ہے اللہ والے جاگتے ہیں. یہی وہ وقت ہے رات کا آخری حصہ جب خدا کی رحمت پکار کے بندوں کو آواز دیتی ہے. ہم لوگ صبح صادق کے قریب ہونے والے ہیں. یوں کہہ لیجیے آج رات بھر کا جلسہ ایک طرف, صبح صادق کے آتے آتے جو جلسہ ہوگا وہ ایک طرف. پیچھے والے سب لوگ بولیے گا سبحان اللہ. اس لیے دل ہی دل میں مت بولیے گا, یہ مت سمجھے گا لڑکا سب بولے گا ہم لوگ تو بوڑھے ہم لوگ کیا بولیں گے. ارے واہ, آپ ہی کو زیادہ بولنا ہے کیونکہ نوجوانوں کے پاس ابھی ٹائم ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا کب چلے جائیے گا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہم نے پڑھ دیا. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ حدیث اور قرآن میں نہیں سمجھ پاتے کیا حدیث کیا قرآن, اس لیے میں نے ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ. اب اس کا معنی کیا ہے, میننگ کیا ہے؟ یہ تو عربی میں ہے نا بھائی, اردو میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں؟ نہیں, منہ سے بولو نا بھائی. میں نے یاد کیا ہے ترجمہ لیکن فری میں نہیں بتاؤ. جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا. اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریم میں رکھا. یعنی ابھی ہم لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا. ہم نفع نقصان کے بارے میں غور نہیں کرتے, اپنا محاسبہ نہیں کرتے. لیکن جب قبر میں جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا بلڈنگ چھوڑ دیا, جائیداد چھوڑ دیا, پراپرٹی چھوڑ دیا, بینک بیلنس چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ کاش کے یہاں آنے سے پہلے خدا نے دیا تھا خدا کی راہ میں خرچ کر دیا ہوتا. کیونکہ کیا آگے گیا, آپ کے اعمال آگے جا رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں نا, نماز آگے جا رہی ہے. روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ آگے جا رہا ہے. عبادت کر رہے ہیں, عبادت آگے جا رہی ہے. اب وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا. ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے میرے بھائیوں ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے. بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کیجیے, بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کیجیے, مرنے سے پہلے قبر کا انتظام کیجیے. اب جو شعر آ رہا ہے اس کو سن لیجیے. ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریم آنا, تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی. تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی. اس شاخ کو ملتی ہے اس در سے پذیر آئی. پاگل تو سمجھتا ہے, بس یہی ہے مین پوائنٹ ٹرننگ, سمجھ لیجئے بس یہی ہے. پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی. سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی. سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. اب میں اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹائم ہو گیا ہے کتنا میں بتاؤں گا نہیں. ٹھیک 55 منٹ ہوں گے, اس کے بعد تو کو جا من کو جا. آپ لوگ کی چھٹی ہو جائے گی. خوش ہے کہ نہیں بولیے؟ خوش ہے نا, یا اور گھٹا دو؟ اللہ نے چاہا تو صرف جانتے ہیں اللہ کی قدرت یہ ہے, شان یہ ہے, طاقت یہ ہے. صرف فرمایا کن, صرف فرمایا کن, بس کن کہا کائنات بن گئی. زور سے بولیے سبحان اللہ. سب پہلے ریڈی, انسان نہیں بنا ابھی, ابھی انسان نہیں بنا ہے, صرف کائنات بنی. پھر اللہ کی مرضی ہوئی کوئی مجھے پہچانے کوئی مجھے جانے, تو اللہ تعالیٰ نے چاہا میں اپنا خلیفہ بناؤں.
انسان بنایا انسان. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا. پہلے تو اعلان فرما دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر اللہ کی جو مرضی ہے وہ تو ہونا ہی ہے. فرشتوں سے حکم دیا جبریل امین سے کہ میرا جو خلیفہ بنے گا، جو پہلا انسان ہوگا، وہ سونا سے نہیں بنے گا، چاندی سے نہیں، نو گولڈ نو سلور، مٹی سے، ہوا، پانی، آگ، مٹی، لیکن خمیر مٹی سے. مٹی سے. اب مٹی تو زمین پہ ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا جبرائیل جاؤ مٹی لے کے آؤ. آئے زمین رونے لگی. اس سے اللہ خلیفہ بنائے گا، انسان بنائے گا، پھر اس کے بچے ہوں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، وہ جہنم میں جائے گا تو اس پہ عذاب ہوگا. تو خمیر تو مجھ سے ہے، تکلیف مجھے ہوگی، مت لے گا. رونا جو ہے زمین کا. جبریل امین کو پیار آ گیا، چلے گئے. میکائیل جاؤ، وہ بھی آئے، وہ بھی چلے گئے. اسرافیل جاؤ مٹی لے کے آؤ، وہ بھی آئے، چلے گئے. زمین کا رونا دیکھ کے. اسرائیل جاؤ، وہ آئے. زمین تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، لیکن حضرت اسرائیل کہتے ہیں اے زمین تیرا بلکنا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بھی پیار آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے، لیکن میں اپنے اللہ کے حکم پہ عمل کر کے ہی رہوں گا. اللہ نے جو فرمایا اس کا حکم مقدم رہے. مٹی لیا چلے گئے. اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اسرائیل کوئی نہیں لا سکے، تم لے آئے. مولا تیرا حکم تھا، لے آیا. قیامت تک تم ہی لاؤ گے. قیامت تک کیا لاؤ گے؟ جو پیدا ہونے والے ہیں نا سب کی روح لاؤ گے. یا اللہ میں روح نکالوں گا، کوئی بچہ یتیم ہوگا کیا مجھ کو کہے گا، کوئی عورت بیوہ ہوگی کیا منہ سے نکال کے مجھ کو سنائے گی، کیا کیا لوگ بولیں گے. تو اللہ فرماتا ہے، اس کی رحمت جواب دیتی ہے اسرائیل کام تم ہی کرو گے، نام تمہارا نہیں ہوگا. کام تم کرو گے، نام کسی اور کا ہوگا. تصور نہیں جائے گا. یہاں تک آگ بدنام ہوگی، آگ نے جلا دیا. ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی والا پھنسے گا. زلزلہ آ گیا، ہو گیا کام. زمین دھس گئی، اسی میں چلا گیا. کینسر بدنام ہوگا، ہارٹ پرابلم بدنام ہوگا، کڈنی کی بیماری بدنام ہوگی. کام تو تمہارا ہوگا. مٹی جو لے گئے، کس رنگ کی مٹی لے گئے فری میں نہیں بتاؤں گا. کیا سوچ رہے میں بھول گیا ہوں؟ کیا آپ سوچ رہے میں بھول گیا ہوں؟ میں آپ کا فائدہ کروا رہا ہوں. کس رنگ کی مٹی تھی میں فری میں نہیں بتاؤں گا. اتنا رنگ تھا، کالا بھی تھا، وائٹ بھی تھا، سفید بھی تھا، طرح طرح کا رنگ. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بچے ہیں سب ایک رنگ کے نہیں ہیں، سب الگ الگ رنگ کے ہیں. زندہ باد زندہ باد. مٹی کا کمال ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، مٹی آ گئی. اب اس کو گاڑا بنایا جائے گا، گیلا کیا جائے گا، تب نہ ہاتھ بنے گا، پاؤں بنے گا، خاکہ بنے گا، پتلا بنے گا. تو اب تو پانی کی ضرورت ہے. پانی اللہ نے فرمایا بادل برسنا شروع ہو گیا. کتنے دن برسا فری میں نہیں بتاؤ. آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ تم کہاں گھما رہے ہو مجھ کو. 12ویں شریف کا مہینہ ہے، ادھر کہاں ہو؟ دیکھیے نا میں کہاں ہوں. آپ کے بھیجا میں بات سب آ جائے. کتنے دن بارش ہوئی آپ لوگ کو معلوم ہے؟ تو بھی میں ہی بتاؤں گا. 40 دن. کتنے دن؟ 40 days. 40 دنوں تک بارش ہوئی. لیکن مفسرین بیان فرماتے ہیں
29 دنوں تک غموں کی بارش ہوئی، ایک روز صرف خوشی کی بارش ہوئی۔ وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جتنے بچے ہیں، دھرم جو بھی ہے، عقیدہ جو بھی ہے، لیکن ان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشی کم۔ کوئی بھی ہو، غم زیادہ ہے، غم کی عمر لمبی ہے، خوشی کم، آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، اور غم کا سلسلہ لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ابا حضور کے خمیر میں ہی غموں کی بارش زیادہ ہوئی، یہ اسی کا اثر ہے۔ لیکن اس غم کے عالم میں بھی جس نے اتباع مصطفیٰ کر لیا تو مرنے کے بعد رشتہ دار روتے رہیں گے، دیوانہ زیر کفن مسکراتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ گاڑا بن گیا، اب گاڑا بن گیا، اب بنا ہاتھ پاؤں شکل و صورت سب اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اب اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا جمیل کہ فرشتے زیارت کرنے آنے لگے، فرشتے زیارت کرنے آنے لگے۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہوں۔ جب میں گفتگو کروں کوئی سوتا رہے، کوئی منہ کھلا رکھے، یہ سب مجھے گوارا نہیں۔ سونا ہے قبرستان چلے جائیں، یہاں پہ میں سونے ہی نہیں دوں گا۔ اس کے لیے دوبارہ مجھے بلائیے یا نہ بلائیے کوئی پرابلم نہیں، سوئیے گا فتویٰ لگاؤں گا۔ کیا اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، محنت پڑھے تو آپ لوگ چپ رہیے، میں سانس توڑ توڑ کے میں سبحان اللہ خود کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے کیسے کہہ رہا ہوں، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا۔ سے پیار ہے جس کو، آ کے جلسہ میں سو نہیں سکتا۔ جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کا ہو نہیں سکتا۔ زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، آمد مصطفیٰ۔ اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، فرشتے زیارت کرنے لگے۔ عزازیل ابھی شیطان نہیں بنایا، وہ دیکھ لیا بڑی بھیڑ لگی ہے، پوچھا کیا جی؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ بنایا ہے؟ عبادت میں کروں، ریاضت میں کروں، خلیفہ یہ بنے؟ تو سب سے پہلا گناہ شیطان عزازیل نے کیا ہے وہ حسد، حسد، جلن کھوٹا کی بیماری ہو گئی۔ عبادت میں کروں، خلیفہ یہ بنے، اور یہ بیماری آج مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ امام اگر اچھا کپڑا پہنا مقتدی کہے گا لایا کہاں سے، امام اگر فور ویلر لیا تو مقتدی کہتا ہے لایا کہاں سے۔ آپ کا گھر پڑوس میں ہے، اب بازو کا پڑوسی ہے، اگر آپ نے فارچونر گاڑی لے لیا، بعد میں آپس میں چائے پیتے پیتے کہے گا فلاں لایا کہاں سے۔ یہ سی بی آئی کا کام ہے، انکم ٹیکس والوں کا کام ہے، تمہارا کیا ہے؟ تو تم کو ہو گئی بیماری، حسد کی بیماری۔ اس کو کیوں ہوا، مجھ کو کیوں نہ ہوا، اس کو کیوں ہوا، مجھ کو کیوں نہ ہوا؟ تو نادان، اللہ جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے ہمارا پڑوسی ترقی کرے، عروج پائے، نام ہو، انعام ہو، تو یہ کہہ کے چپ ہو جاؤ اے اللہ جس میں تو راضی اس میں ہم راضی۔ بات صحیح ہے کہ نہیں بات؟ اب سنیے، سب سے پہلا گناہ کیا ہے باپ رے باپ، ہم گئے کام سے، یہ اتنا محبوب
جلن کھٹا، جلن میں حسد کی آگ میں جل گیا، اور جلتے جلتے کیا کیا جانتے ہیں؟ ارے باپ رے باپ، تھوک دیا۔ آدم علیہ السلام کا جو خاکہ بنا تھا پیٹ پہ تھوک دیا، وہ اس نیت سے تھوکا میں تھوک دوں گا خراب ہو جائے گا، نقص آ جائے گا، عیب پیدا ہو جائے گا، اور چل دیا۔ اللہ فرماتا جبرائیل آؤ، جتنی دور اس کی تھوک ہے اتنی دور کی مٹی کو نکال دو، نکال دو۔ آپ لوگ وہاں نہیں پہنچے، لو مٹی جو ہی جبریل امین نے نکالا، اب دیکھنے والے فرشتے حیرت میں ہیں، پہلے سے زیادہ حسن بڑھ گیا، پہلے سے حسن بڑھ گیا۔ نہیں سمجھا ہے تو میں اب سمجھا دوں، اسی کٹے ہوئے مٹی کی نشانی ہے کہ آج ہم لوگ کے پیٹ میں ناف جو ہے ناف اسی کی نشانی ہے۔ یہ ناف اگر کسی کے پیٹ میں نہ ہو، بچہ پیدا ہو، یہ ناف نہ ہو تو اس کی ماں کہے گی ڈاکٹر بچہ کا پیٹ بڑا خراب لگ رہا ہے، چھری گھسا کے کسی طرح سوراخ کر دو، لیکن کچھ کرو بہت خراب لگ رہا ہے نا بھائی۔ شیطان جسے بگاڑنا چاہا، نحوست کو ہٹا دیا، حسن میں اضافہ ہو گیا، لیکن وہ مٹی بڑی قیمتی تھی، ضائع نہیں ہوئی۔ اسی مٹی سے کتا میں کیا کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ رات کو سوتا نہیں، آدمی سے مانوس رہتا ہے، اور ناپاک بھی رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ ناپاک اس لیے ہے اس مٹی میں شیطان کی تھوک تھی، اس وجہ سے ناپاک، اور آدمی سے مانوس اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے خاکہ کی وہ مٹی تھی، اور جانتا اس لیے ہے جبریل امین کا ہاتھ لگا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں وہ روح ڈال دیا، پھر مسعود ملائکہ بنایا، پھر جتنا نوازا، پھر اللہ نے اپنی حکم سے انہیں جنت میں داخل کیا۔ جب جنت میں چلے گئے تو ذرا جنت کے بارے میں بتا دو، جنت ہے کیا؟ ورنہ بس ایسے سن رہے، جلدی میں بتا دے رہا ہوں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کچن نہیں ہے، عورتوں کو پکانے کی کوئی ضرورت نہیں، جنت میں مردوں کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، جنت میں ڈاکٹر سب کیا کرے گا؟ کوئی بیماری نہیں ہے تو علاج کیا کرے گا؟ جنت میں کینسر نہیں ہوگا، جنت میں ہارٹ پرابلم نہیں ہوگا، جنت میں کڈنی خراب نہیں ہوگی، کیا بات، جنت میں بال سفید نہیں ہوگا۔ ابھی بھی تو سبحان اللہ بولو بھائی۔ یہاں آپ جتنا معجون کھاؤ، جتنے مقوی غذا کھا لو، اخروٹ کھا لو، یا جتنے مقوی غذا ہو، ہائی فائی جوس پی لو، کب تک؟ بوڑھا تو ہونا ہے، بوڑھا، اور عورت کو بڑھیا ہونا ہے، مرد کو بوڑھا ہونا ہے، چاہے جو کھا لو۔ جنت وہ ہے جہاں نہ کوئی بوڑھا ہوگا نہ بوڑھی ہوگی، نہ میل بدن کا کپڑا گندا ہوگا۔ اب کھانے کا انتظام کتنا ہائی فائی ہے جانتے ہیں؟ اللہ بندہ سے چاہے گا میں فلاں چیز کھاؤں، سوچے گا حاضر، وہ نہیں کھولا ابھی، سوچے گا حاضر، کھانا آ جائے گا۔ اب اتنا کھائے گا، اب لوٹ تو کیا، ان لوٹ کہاں کرے گا؟ جنت میں اسی جگہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ایک مرتبہ جنت ڈھکال لے گا، مشک کی مہک منہ سے نکلے گی، کھانا ہضم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدمت کے لیے حور و دلما، حور کتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت۔ ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتوں 16 سنگار نہیں جناب، 32 سنگار کرتے ہیں، آنکھ کے اوپر لگاتی ہیں، آنکھ کے نیچے لگاتی ہیں، آنکھ کے اندر لگاتی ہے، یہاں لگاتی ہے، یہاں لگاتی ہے، منہ میں جگہ نہیں کہ کہاں لگاتی، اتنا لگا لیا۔ اب پھر 1-2 گھنٹے کے بعد دھیرے دھیرے سب کا عکس ختم ہوتا ہے، سب کا عکس ختم ہوتا ہے تو اتنا منہ خراب لگنے لگتا ہے کہ عقلمند عورت جا کے پھر منہ دھو لیتی ہے۔ کہاں گیا رونق، کہاں مک گیا یہ تیرے چہرے کی چمک، کہاں گئی؟ دنیا میں کوئی ایسا غازہ، کوئی ایسا پاؤڈر نہیں ہے کہ عورت لگا
والے ہمیشہ چہرہ چمکتا رہے. مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ یہ غازہ پاؤڈر یہ کریم اس پہ بھروسہ نہ کرو. رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے وضو نور ہے, وضو پر وضو نور علی نور ہے. تم مسلمان ہو وضو کرتے رہو, وضو کرتی رہو, چہرہ چمکتا جائے گا, اتنا چمکے گا کہ قبر میں جاؤ تو قبر بھی چمکے گی اور حشر میں اٹھو تو آزائے وضو وہاں بھی چمکتے نظر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سے بچے, جوڑ کے درد سے بچے, عذاب قبر سے بچے. کچھ ہو یا نہ ہو نماز پڑھتی رہے, نماز پڑھتا رہے. اس لیے کہ نماز کیا ہے حیدر کرار سے پوچھو نماز کیا ہے, بی بی فاطمہ زہرا سے پوچھو نماز کیا ہے, نبی کونین سے پوچھو نماز کیا ہے, فاتح خیبر کے بیٹا فاتح کربلا سے پوچھو. گردن کٹتی رہی سجدہ ہوتا رہا. حور ابھی دور, حور ابھی بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے. آدم علیہ السلام جنت میں گئے جہاں کے باغ و بہار کا کوئی جواب نہیں, لیکن پھر بھی عرض کرتے مولا تیری جنت میں میں تنہائی محسوس کرتا ہوں. تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میں تنہائی محسوس کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اچھا ٹھیک ہے سو جاؤ. سلا دیا. بائیں پسلی سے اللہ نے ایک خاتون کو پیدا کر دیا. آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی, دیکھ آ رہے ایک خاتون سامنے, حسن جس پہ قربان ہو. انہیں کا نام حضرت حوا. حضرت آدم علیہ السلام قریب ہونا چاہ رہے, اللہ فرماتا ٹھہرو ابھی نہیں. مولا جب میرے لیے ہے تو پھر یہ دیر نہیں, ابھی نہیں, ٹھہرو. کیا ہے اللہ فرماتا ہے پہلے نکاح, پہلے ہاں اب مہر بھی ہے اس میں, درود مصطفیٰ سب ہو گیا. میں اصل میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں لے کے چل رہا ہوں. پھر دونوں جنت میں رہنے لگے. پھر ایک دن ایسا آیا, یہ بہت ڈیپ مسئلہ ہے اس لیے اوپر سے ہی چلے جائیے. اللہ کی مرضی ہے, مشیت اس کی قدرت وہ جانے, بندہ کیا جانے. پھر ایک دن ایسا ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو زمین پر بھیج دیا. جب زمین پہ بھیجا دونوں رونے لگے. ایک کو سرانگیٹ میں بھیجا, ایک کو جدہ میں بھیجا. دنیا میں تاریکی, جنت کے باغ و بہار سے جدائی, پھر میاں بیوی کو تنہائی, پھر کوئی نہیں ہے. دو ہی انسان دنیا میں, صرف دو انسان, دونوں الگ الگ. کیا عالم ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے, 300 سال تک روتے رہے. پھر اللہ کی مرضی ہوئی, اذان ہوئی, نام مصطفیٰ سنا, وسیلہ دیا, دعا قبول ہو گئی. دعا قبول ہو گئی. اب دونوں کی ملاقات ہوئی. کہاں؟ میدان عرفات میں ملاقات ہو گئی. اب دونوں کی ملاقات اکٹھا رہنے لگے. اب پھر انسانوں کی پیدائش شروع. اب یہاں سے انسان بڑھنے لگے. 1 2 3 4 5 6 7 8 ہوتے گئے, بچے ہوتے گئے. آدمی کی تعداد بڑھتی گئی. اب اسی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اب انسان میں مختلف مزاج کے لوگ, جی اسی میں حابل بھی ہے, اسی میں قابل بھی ہے, اسی میں نبی بھی ہے, اس میں رسول بھی ہے. یہ سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں ہے. میں اس لیے ٹھہر کے بول رہا ہوں کہ آج کے بچے جو ہیں آن لائن ٹائم میں ہے, آف لائن میں نہیں ہے. آف لائن میں لوگ پہلے عالم سے پوچھتے تھے, یہ آن لائن میں سب گوگل سے پوچھتے ہیں. تو گوگل پہ خاک ملے گا. یہ ساری چیزیں سنا کرو, علماء سے جانو, ورنہ پھر گوگل میں ہی گھس جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں نبیوں کو پیدا کیا, سبحان اللہ, رسولوں کو پیدا کیا, مخلوقات کو پیدا کیا. اس میں سب سے افضل اعلیٰ مخلوق انسان. کون ہے؟ انسان. انسان سب برابر نہیں.
सब इंसान बराबर नहीं है, याद रखिएगा। तमाम इंसानों में सबसे आला इंसान वो है जो मुसलमान है, और मुसलमानों में सब बराबर नहीं। मुसलमान जो गैर आलिम है उससे आला मर्तबा आलिम का है, बेशक हर आलिम बराबर नहीं। जो तकवा वाला है वो उससे भी आला है, बेशक ये बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, सब बराबर नहीं। फिर एक जगह जाइएगा, वहां पे जाने के बाद सारे कुतुब गौस पीर फकीर अब्दाल एक तरफ, असहाबे मुस्तफा एक तरफ। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। असहाबे मुस्तफा एक तरफ, और तमाम सहाबी में अपने बच्चों को ये सबक माँ बहनें पढ़ाए। आप बताइए कि तमाम सहाबी आला, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या कोई सहाबी, सबका मर्तबा आला। रसूल से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। तमाम सहाबी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला सबसे आला। सहाबी के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। ओके, तो जब सहाबी सबसे आला है तमाम इंसानों में, इनसे आला कौन, फिर मैं नहीं बताऊंगा। नबियों की जमात, रसूलों की जमात, इनसे आला कोई नहीं। लोग के बोले सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में अल्लाह ने नबियों को पैदा किया। हजरत या सारे पैगंबर रसूल पैदा हो गए। क्यों पैदा किया अल्लाह ने, क्यों पैदा किया? सिर्फ इसलिए लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को राह रास्त बताने के लिए। कभी कभी एक साथ दो नबी दुनिया में रहे, यहाँ तक कि 1,02,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने दुनिया में पैदा फरमाया, लोगों को बताया जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक, यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया। एक वक्त आया अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया। और सुभान अल्लाह। फेसबुक क्या सा, तुम लोग सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम अभी पर्दा नहीं फरमाए हैं, उनका मजार अभी कहीं नहीं है, वो पर्दा ही नहीं किया है। अल्लाह ने उनको आसमान पे उठाया है, और फिर जब क़यामत करीब होगी अल्लाह उनको जमीन पे भेजेगा, उनकी औलादें होंगी। हाँ, ऐसे थोड़ी है, फिर वो पर्दा फरमाएंगे, अभी उनका आना बाकी है। तो अल्लाह ताला ने जब उनको आसमान पे उठाया, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 साल का अरसा बीत गया। इस बीच में किसी नबी की आमद न हुई, किसी रसूल का जमीन पे आना न हुआ। 600 साल। इसका नतीजा ये हुआ, जिस घर में कोई सरगना नहीं होता, मुरब्बी नहीं होता, गार्जियन नहीं होता, वो घर का हाल क्या होता है? जिस गांव में कोई सरगना न हो, कोई प्रेसिडेंट न हो, कोई जिम्मेदार न हो, उस गांव का हाल क्या होता है? जब पूरी दुनिया को गायब, किसी रसूल की आमद नहीं है, अब दुनिया का हाल क्या होगा? अब समझ सकते हैं, यही वो वक्त था कि जब रसूलों का आना न हुआ तो आदमी रह गया, आदमियत खत्म हो गई, इंसान रह गया, इंसानियत खत्म हो गई। यही वो दौर था कि जब कोई बताने वाला न था तो शैतान नंगा नाच नाच रहा था, लोगों को अपना गुलाम बना हुआ था। शराब पीना आम हो गया, झूठ बोलना आम हो गया, माँ बाप को सताना आम हो गया, और तो देख रहे हैं, यही हाल है कौम का। जो जरूरी था वहां पे आवाज ऐ हो गई, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूब इलैह। हम लोग की इस कलम इस्तिग़फ़ार पढ़ने को कबूल फरमाए, आमीन। मुमकिन हो तो रोजाना 100 मरतबा पढ़ा कीजिए, सुभान अल्लाह। अच्छा पैगाम, गुनाह माफ होगा, रोजी में बरकत होगी, नबी की सुन्नत अदा होगी, है ना। शैतान का मुंह काला होगा, आपका मर्तबा बुलंदो बाला होगा। इंशाअल्लाह 100 मरतबा पढ़िएगा। ओके, 1 घंटा नहीं लगेगा, 5 से 4 मिनट में। ओके, और गुटखा उटखा मत खाइएगा।